بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو دی اسمارٹ اسکول سسٹم نے آپ کے لیے گھر بیٹھے تعلیم کی صورت میسر کی آپ کو، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہمارا سلیبس جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس میں زیادہ محنت کرنی ہوگی، زیادہ جو کوشش کرنی ہوگی، تب جا کر ہم اس کو پورا کر سکیں گے۔ تو اس میں آپ بھی بھرپور محنت کریں، آپ بھی بھرپور کوشش کریں، اور اساتذہ کرام بھی آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کا جو سلیبس ہے یہ جلد مکمل ہو جائے۔ تو آئیے ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کل ہم نے اور اس کے مشقی سوالات پڑھے تھے۔ آج ہم نظم اور غزل میں فرق جو ہے، ان کا تعارف اور ان میں فرق جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ احسان دانش جو اگلی نظم نعت کے شاعر ہیں ان کا تعارف پڑھیں گے، ان کے تعارف کو دیکھیں گے۔ تو آئیے کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے صفحہ نمبر 5 پہ ہے، نظم ہے۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ لغوی معنی وہ معنی ہوتے ہیں جو لغت میں استعمال کیے جاتے ہیں، یا جس معنی کے لیے بنیادی طور پر لفظ کو تشکیل دیا جاتا ہے، اس کو لغوی معنی کہا جاتا ہے۔ تو نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم نظم ہے، لیکن اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ ویسے کوئی بھی جو اشعار ہیں اس کو نظم کہا جاتا ہے، لیکن جو شاعری کی اصطلاحات ہیں ان میں نظم ایک مخصوص جو قسم کی شاعری کو کہتے ہیں جس میں موضوع مسلسل اور مربوط ہو، یعنی کہ کہیں بھی کوئی بھی شعر کسی دوسرے موضوع پر نہ ہو، بلکہ تمام کے تمام اشعار جو ہیں وہ اسی موضوع کے تحت، اسی موضوع کے ارد گرد گھومتے نظر آئیں، اور اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ اس مرکزی خیال سے جو شاعر ہٹتا نہیں ہے، بلکہ اسی مرکزی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شاعری کا نظم لکھتا ہے۔ شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے۔ جو اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے وہی شاعر کے ذہن میں ہوتا ہے۔ شاعر اسی کے مطابق اپنے جو تاثرات ہیں، اپنے جو اثرات ہیں، ان کا مد نظر رکھ کر جو اشعار لکھتا ہے۔ جیسا کہ ہماری نظم حمد ہے، تو ہم تمام کے تمام جو اشعار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں شاعر نے جو لکھے ہیں، اس میں کوئی بھی شعر کسی دوسرے موضوع کی طرف نہیں ہے، کسی دوسرے موضوع پر نہیں ہے۔ نظم کی حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں، یعنی کہ اس کی جو شکل و صورت ہے اس کی کوئی پابندی، نظم آزاد بھی ہو سکتی ہے، نظم مرہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو مسلسل نظم بھی ہو سکتی ہے، ترجیح بند، ترکیب بند، یہ تمام نظم کی قسمیں ہیں۔ تو نظم کی حیت، اس کی شکل و صورت میں جو کوئی قید نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی خاص موضوع جو ہے وہ اس کے لیے خاص ہے، کوئی موضوع نظم کے لیے خاص ہے، بلکہ ہر طرح کے موضوعات پر نظم لکھی جا سکتی ہے، اور ہر طرح کی شکل و صورت میں، ہر طرح کی سن میں لکھی جا سکتی ہے۔ پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے، اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ جس بحر میں نظم شروع کی جاتی ہے، جس بحر میں نظم کے پہلا شعر ہوتا ہے، پہلا مصرع ہوتا ہے، اسی بحر میں تمام نظم ہوتی ہے۔ اگر نظم آزاد ہے، پہلا شعر اس کا نظم آزاد کا ہے، تو تمام کے تمام اشعار نظم آزاد میں ہی ہوں گے۔ اگر نظم معرہ ہے تو نظم معرہ ہی میں تمام اشعار ہوں گے، اور قافیہ ردیف کا اس میں ایک جو نظام ہوتا ہے، تمام جو شعر کا دوسرا مصرع ہوتا ہے وہ پہلے شعر کی ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے، یا پھر ہم قافیہ ہی ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں محمد حسین آزاد، مولانا حالی، علامہ محمد اقبال، جوش ملیح آبادی، حفیظ جالندھری، ظفر علی خان، احسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ اردو ادب کے جو نامور شعراء ہیں، بڑے بڑے شعراء ہیں، جنہوں نے اردو کا دامن نظم کے ساتھ وسیع کیا، نظم سے اردو کا دامن بھر دیا ہے۔ یہ تھی نظم کی جو تعریف، اور اس کے بعد آ جاتی ہے غزل۔ غزل عربی لفظ ہے، لیکن اس صنف سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا ہے۔ لفظ تو عربی زبان کا ہے، لیکن اس کو ترویج دینے میں، اس کو رائج کرنے میں ایرانیوں کا اہم کردار ہے۔ ایرانی یعنی کہ فارسی شاعری سے اردو میں غزل جو ہے یہ رائج ہوئی ہے، جو اردو میں اس نے رواج پایا ہے۔
غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں۔ ایک اس کا جو لغت میں اس کا معنی استعمال کیے جاتے ہیں وہ عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا، اس کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ جب ہرن کو شکار کرتا ہے، تیر مارتا ہے، تو اس کے حلق سے جو خوفناک آواز نکلتی ہے، جو اس کے حلق سے آواز نکلتی ہے، اس کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ہرن کو غزال کہا جاتا ہے، تو اسی کی مناسبت سے اس کے حلق سے نکلنے والی آواز کو غزل کہا جاتا ہے۔ اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے، لیکن اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے۔ اگرچہ جو غزل ہے وہ بھی نظم ہی ہے، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہر شعر جو ہے وہ نظم ہوتا ہے، چونکہ یہ بھی اشعار ہی ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم نظم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اصطلاح سخن میں، شاعری کی اصطلاح میں، یہ مخصوص صنف سخن ہے جس میں جو حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر کیا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ، اور اس کا جو درد و جو ذکر ہے وہ دل کی کیفیات کو مد نظر رکھ کر، دل کے درد کو، دل کی جو احساسات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ شاعر کی داخلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اب غزل کے موضوعات میں اتنی وسعت آ چکی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ اب غزل جو حسن و عشق کے ساتھ خاص نہیں رہی، بلکہ اس کے موضوعات جو ہیں وہ وسیع ہو گئے ہیں، وسعت آ گئی ہے، لیکن جو تمام انسانی زندگی کے جو پہلو ہیں وہ غزل میں سموئے جا سکتے ہیں، غزل ان پر لکھی جا سکتی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کا ایک شعر اگر حسن و عشق پر ہے تو دوسرا شعر اس کا کسی دوسرے موضوع پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے غزل جو ہے وہ کسی ایک موضوع پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ہر شعر جو دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ اور جس طرح نظم ایک بحر میں لکھی جاتی ہے، اسی طرح غزل بھی ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے۔ جتنا جو وزن پہلے شعر کا ہے اسی حساب سے باقی جو اشعار کے وزن کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے مطلب ہے کہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف، جبکہ دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ اور غزل کا جو پہلے دو شعر ہوتے ہیں وہ آپس میں ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، ان میں قافیہ بھی موجود ہوتا ہے، ردیف بھی موجود ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی کے جو تمام اشعار ہیں ان میں جو ان کے دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف پہلے شعر سے ملتا جلتا ہوتا ہے، پہلے شعر کے مطابق ہوتا ہے۔ میر تقی میر، اسد اللہ خاں غالب، داغ دہلوی اور فیض احمد فیض کے علاوہ بھی بہت سے نمایاں غزل گو شاعر ہیں۔ یہ اردو غزل کے نمایاں غزل گو ہیں، اور اس کے علاوہ باقی اور بھی بہت سارے شعراء ہیں جنہوں نے اردو کے دامن کو غزل سے مالا مال کیا ہے۔ اب غزل اور نظم کے درمیان فرق ہے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں تک تو ہم نے نظم اور غزل کی جو تعریفیں ہیں بنیادی اصطلاحی اور لغوی وہ دیکھی ہیں، اب ان میں فرق دیکھتے ہیں۔ غزل بنیادی طور پر تو نظم ہی ہے، البتہ معروف معنوں میں نظم کے اشعار مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں کہ یہ غزل جو ہے یہ بھی نظم ہی ہوتی ہے کیونکہ اشعار ہوتے ہیں، لیکن جو نظم ہوتی ہے اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور اس کے تمام اشعار جو ہیں وہ اسی مرکزی خیال کے گرد گھومتے ہیں۔ اور جبکہ غزل کا ہر شعر الگ کائی ہوتا ہے، غزل کا ہر شعر دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، موضوع کے اعتبار سے اس کا موضوع مختلف ہوتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہو سکتا ہے، جو سوز و گداز غزل کا لازمہ ہے وہ نظم کا نہیں۔ جو سوز و گداز جو دل کی کیفیات سوز دل جو ہے وہ غزل کا بنیادی خاصہ ہے، وہ نظم کا نہیں ہے۔ لیکن جو شکوہ لفظی، جو لفظوں کی جو شان و شوکت ہے وہ نظم میں ممکن ہے، وہ غزل میں ممکن نہیں ہوتی، وہ غزل میں نہیں جو استعمال ہوتی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا نظم اور غزل کا تعارف اور ان کے درمیان فرق۔ اب ہم آتے ہیں احسان دانش جو اگلی نظم نعت کے شاعر ہیں ان کے تعارف کی طرف۔ جی، تو احسان دانش کا تعارف دیکھتے ہیں۔ احسان دانش کا اصل نام احسان الحق ہے، ان کی پیدائش جو ہے 1914، تاریخ پیدائش کا حتمی نہیں کوئی معلوم، لیکن جو سن ہے وہ معلوم ہے، وہ 1914 ہے۔
کاندھلا ہندوستان کا شہر ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کی وفات 22 مارچ 1982 جب ان کی عمر 68 برس تھی، لاہور میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں جہاں پر ان کا تعارف لکھا ہوا ہے۔ احسان الحق نام اور دانش تخلص تھا۔ احسان دانش کے کلمی نام سے مشہور ہوئے، کاندھلا ضلع مظفر گڑھ یوپی میں پیدا ہوئے۔ احسان الحق ان کا اصل نام، اور دانش جو تھا وہ احسان دانش تخلص کیا کرتے تھے، اور احسان دانش کے کلمی نام سے یہ تحریریں لکھا کرتے تھے، اور اسی کلمی نام سے یہ مشہور ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ کاندھلا ضلع مظفر گڑھ یوپی، یہ اتر پردیش ہندوستان کی ایک ریاست ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوئے۔ والد کی مالی حالت ناگفتہ بھی تھی، ان کے والد کی مالی حالت جو تھی اچھی نہیں تھی، غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی، اسکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے، اور غربت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ تو غریب چونکہ غریب تھے، اس لیے تعلیم کا سلسلہ ان کو شروع میں منقطع کرنا پڑا غربت کی وجہ سے۔ بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے، اور مزدوری کرنے لاہور آئے تو اینٹیں ڈھوئیں، معماری کی، چوکیداری کرتے رہے، چپڑاسی اور مالی بھی رہے۔ اس دوران میں لائبریریوں میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ جاری رکھا۔ تو مزدوری بچپن ہی سے انہوں نے شروع کر دی تھی، اور چونکہ غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لاہور آ گئے اور یہاں پر آ کر مزدوری کرنے لگے۔ مختلف جو مزدوروں کے کام ہیں وہ کرتے رہے، اینٹیں ڈھوتے رہے، جو معماری کرتے رہے، جو اس کے علاوہ چوکیداری بھی کرتے رہے، چپڑاسی کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے، اور جب پنجاب یونیورسٹی کی جو تعمیر ہو رہی تھی وہاں پر بھی یہ مزدوری کرتے رہے ہیں، اور لیکن انہوں نے اپنے تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا، اس کو نہیں چھوڑا، اور لائبریریوں میں جاتے رہے۔ موضوع طبع تھے، شعر گوئی کا شوق بھی تھا۔ قاضی محمد ذکی کی صحبت ملی تو شعر کہنے لگے۔ جو طبیعت تھی وہ موضوع تھی، جو شعر کہنے کے لیے ان کی جو طبیعت تھی وہ آمادہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے بچپن ہی سے جو شعر کہنے شروع کر دیے۔ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے۔ قادر الکلام شاعر ایسے کہ شاعر کو کہتے ہیں جس کو اپنے کلام پر گرفت حاصل ہوتی ہے، جو شاعری کے اسرار و رموز کو جو جانتا ہے۔ ان کی شاعری مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ انہوں نے چونکہ مزدور تھے تو اس لیے ان کی شاعری میں مزدوروں کے دکھ درد جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں مزدور طبقہ جو ہے اس کے حالات کو بیان کیا ہے۔ انہیں غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، مگر ان کی وجہ شہرت ان کی نظمیں ہیں۔ غزل اور نظم دونوں کہتے تھے، لیکن ان کی شہرت کا جو سبب بنی وہ ان کی نظمیں بنی ہیں۔ ان کی نظموں میں جہاں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ملتا ہے، وہاں قدرتی مناظر کی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ انہیں مزدور شاعر کہا جاتا ہے، کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ خود بھی جو مزدور تھے، اس وجہ سے انہوں نے مزدور طبقے کے جو دکھ درد ہیں ان کو بیان کیا اپنی شاعری میں، اور اسی لیے ان کو مزدور شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ مزدوری کرتے رہے، اور اس کے علاوہ یہ قدرتی مناظر کی بھی انہوں نے حسین دلکشی جو عمدہ جو اپنے نظموں میں تصویر کشی کی ہے۔ ان کی تصانیف میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم اور شیرازہ شامل ہیں۔ یہ ان کی جو تصانیف ہیں، جو ان کی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کی آپ بیتی جہان دانش بہت مقبول ہوئی۔ آپ بیتی کہتے ہیں وہ کتاب جس میں شاعر اپنے حالات زندگی لکھتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، تو وہ اس کو آپ بیتی کہتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے جو حالات زندگی پر کتاب لکھی تھی، آپ بیتی اپنی لکھی تھی، اس کو احسان جو جہان دانش کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کا جو آپ کا کام ہے وہ احسان دانش کا تعارف آپ نے یاد کرنا ہے۔ پھر بچوں، آج کی آپ کی ڈائری ہے، احسان دانش کا جو تعارف ہم نے پڑھا ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔